بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں خطبہ حجۃ الوداع آپ کو سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کا دیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس قدر راہ راست متعین کرتا ہے۔ غور سے سنیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک ایک حرف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جاہلیت کے دور کے خاتمے کا اعلان فرمایا کہ جاہلیت کی رسمیں میں نے ختم کر دی ہیں، ایک عمومی اعلان تھا کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، لیکن دو کا آپ نے بطور خاص ذکر فرمایا۔ سن لیجئے ترجمہ اس کا۔ فرمایا آگاہ رہو، جاہلیت کے زمانے کا ہر خون معاف کیا جاتا ہے، اور زمانہ جاہلیت کے خونوں میں سے پہلا خون جس کو معاف کیا جاتا ہے وہ حارث بن عبد المطلب کا خون ہے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں جو بدلے اور خون کا رواج تھا وہ میں نے ختم کر دیا ہے۔ قبائل میں بدلہ در بدلہ کا رواج تھا۔ قبائل میں یوں ہوتا کہ ایک قبیلے کا آدمی قتل ہوا تو بدلے میں قاتل قبیلے کا آدمی قتل ہوگا، اور ضروری نہیں کہ قاتل ہی قتل ہو، بس اس قبیلے کا کوئی آدمی مارا جائے گا۔ جب وہ مرا ہے تو اب پھر اس پہلے قبیلے کا آدمی مرے گا، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہتا۔ پھر یہ فرمایا کہ یہ ایک جاہلی قدر جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ذکر کیا حجۃ الوداع میں، وہ سود ہے۔ فرمایا آگاہ رہو، زمانہ جاہلیت کا ہر سود میں ختم کر رہا ہوں۔ تم صرف اپنے اصل مال کے حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ہاں، عباس بن عبد المطلب کا لوگوں کے ذمے جو سودی قرضہ ہے وہ سارے کا سارا معاف کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں تم سود کا لین دین کرتے تھے، میں اس کے خاتمے کا اعلان کر رہا ہوں۔ جس کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہے اس کو اصل رقم ملے گی، سود نہیں ملے گا۔ قرآن نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ باقی سود رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں کھڑے تھے، قربانی کا دن تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ صحابہ کی عادت یہ تھی کہ حضور کوئی سوال کرتے تو پہلے مرحلے پر یہی جواب ہوتا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کیا یہ حج کا مہینہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہاں حج کا مہینہ۔ پھر آپ نے پوچھا آج کا دن کون سا ہے؟ پھر صحابہ نے وہی جواب دیا کہ یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ صحابہ نے کہا قربانی کا دن ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بلدۃ الحرام ہی تو ہے۔ تو آپ نے 3 حرمتوں کا حوالہ دیا۔ بسا اوقات بعد کی اہمیت بیان کرنے کے لیے آدمی پہلے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ آپ نے بعد کی اہمیت بتانے کے لیے ذکر کیا یہ شہر محترم ہے، مہینہ حرمت والا ہے، دن حرمت والا ہے، اور پھر فرمایا بے شک تمہاری جانیں
تمہارے ماں، تمہاری آبروئیں، تمہارے چمڑے تم پر اسی طرح حرام ہے جیسے اس شہر اور اس مہینے میں تمہارے کے نزدیک اس دن کی حرمت ہے۔ پتہ دے دیا اس بات کا کہ اللہ جل شانہ اللہ کے آخری نبی سے قیامت تک آنے والے اعمال کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ جی ہمیں قدر اور عمل کی توفیق